الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، بات ہو رہی کہ خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی خواب کی تعبیر بھی بتائی، اور خواب یہ تھا کہ مسجد میں آئے اور گھبرائے ہوئے تھے، تو صحابہ بھی گھبرا گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس طرح سے کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ممبر پہ نہیں ہے، میرے ممبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہاں پہ بندر جو ہیں وہ چڑھے ہوئے ہیں یا کھیل رہے ہیں یا تماشے کر رہے ہیں۔ تو اس کی خواب کی تعبیر آپ نے کیا فرمائی تھی؟ اس کی خواب کی تعبیر، اس کو سورۃ کوثر کے ساتھ علماء محدثین نے اور مفسرین نے سورۃ کوثر کی تعبیر میں یہ روایت بیان کی۔ صحیح کہ حضور علیہ السلام نے جو دیکھا وہ اشارہ یہ تھا کہ جب خلافت راشدہ علی منہاج نبوہ ختم ہوگی تو پھر ایسی ملوکیت آئے گی جو 1 صدی کم و بیش قائم رہے گی، اور وہ بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں کی طرف اشارہ تھا جنہوں نے دین کو تہوبالا کر دیا۔ اور یہ خواب قوت پاتا ہے کئی روایات کے ساتھ۔ حضور نے خود فرمایا میری امت میں پہلا شخص جو قسط پر عدل پر چلتے امت میں تباہی ڈالے گا وہ بنو امیہ میں سے شخص ہوگا۔ آپ نے خود فرما دیا حضور نے اور حدیث پاک میں فرمایا من آل ابی سفیان، وہ ابو سفیان کی آل سے ہوگا۔ ان للہ۔ اب اس سے آگے تو ہم نہیں جاتے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے چہرہ انور حضور کا متغیر ہوا اور سارا کچھ۔ اور یہ اگلی بات بتاؤں آپ کو، یہ ایک دفعہ نہیں ناراضگی ہوئی، ایک دفعہ یہ خواب میں اور ایک دفعہ یہی جاگتے ہوئے بھی ناراضگی ہوئی۔ حضرت بریرہ بڑا جیہ صحابی ہیں۔ نہیں یہ خادمہ ہیں، ایک حضرت فضا ہیں، وہ ان کو شہرت مل گئی چونکہ وہ ماں فضا بھی ساتھ رہیں، اور حضرت بریرہ اہل بیت کی خادمہ تھی، وفات پہلے ہو گئی ان کی۔ اب یہ جناب سیدہ کے کسی کام کے لیے گئیں، واپس آئیں تو بڑے غصے میں، یا رسول اللہ میں نے ایک سوال کرنا ہے۔ نہیں تھی نا۔ حضور نے فرمایا بریرہ بتاؤ، مجھے ایک بات بتائیں، کیا مجھے آپ کی اور آپ کی آل کی خدمت آخرت میں کوئی اجر نہیں دے گی؟ اچھا۔ رسول اللہ کے چہرے انور تغیر، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا میں فلاں جگہ جا رہی تھی تو فلاں ایک شخص، اب ظاہر ہے وہ کافر تو نہیں نہ تھا، اس کا کیا کنسرن کہ ان کو کوئی آخرت میں اجر ملے گا یا نہیں، مسلمان ہوں گے کوئی نہ کوئی۔ اس نے کہا کہ ابو ہریرہ اپنے عمل کی حفاظت کر، خبردار اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ خدمت سے کہ رسول یا آل رسول کی خدمت یا رسول اور آل رسول سے نسبت تیرا آخرت میں کوئی بچت کروائے۔ اب رسول نے صرف اس کو جواب نہیں دیا، پلٹ کے مسجد گئے۔ اب سنیں نا، رسول اللہ کا چہرہ انور متغیر ہوا، اور اب اگلی توجہ فی طرف لفظ ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک کملی چادر اپنے کندھے پہ ڈالی، اور اتنی جلدی اجلت میں نکلے کہ چادر پوری کندھے پہ نہیں تھی، آدھی نیچے گھسٹ رہی تھی، چہرہ انور متغیر تھا۔ صحابہ کرام کے لفظوں کہتے ہیں کہ یہ والی حضور کی کیفیت صرف تب ہوتی تھی جب کوئی جہاد کا حکم آتا، ہم نے جیسے ہی دیکھا ہم نے نعرے بجانے شروع کر دیے کہ تلواریں لے کر آ جاؤ، حکم جہاد آ گیا۔ رسول اتنے متغیر تھے۔ جب آئے تو حضور علیہ السلام نے اللہ کی ثنا کی، اللہ کی حمد کی، اور اس کے بعد فرمایا ما اقول ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا، یزعمون، وہ یہ زوم کرنے لگے اور اپنے طور پہ خیال کرنے لگے۔ زوم وہ ہوتا ہے جو بے بنیاد خیال ہو۔ واہ، حضور نے زوم کا لفظ یزعمون، وہ یہ زوم کرنے لگے، یعنی یہ خیال ہی بے بنیاد ہے کہ میری اور میرے رسول کا، میری آل کی نسبت یا خدمت یا ان سے کسی طور پہ جڑ جانا فائدہ نہیں دے گا۔ حضور نے پھر 3 قسمیں اٹھائیں، پھر حضور نے فرمایا کہ میں شفاعت کروں گا، پھر فرمایا میری آل میں سے ہر فرد شفاعت کرے گا، اور میری آل میں سے ہر فرد پھر جس کو اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا، اور میری آل اتنی شفاعت کرے گی۔ حضور نے فرمایا کہ میدان قیامت میں ابلیس یوں لوگوں سے اپنی گردن اٹھائے گا اس امید پر کہ کہیں میری بھی شفاعت ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو لہٰذا حضور کی آل کے ساتھ یہ چھوٹی سی رمق بھی ناراضگی کی جو نا وہ رسول کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ کنز المال کی حدیث، بات پوری کر لیں، آل رسول کی بات چھوڑتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے اہتمام دیکھیں۔ کنز المال کی روایت ہے، حضرت علی کسی کی شادی میں گئے، یہودی بادشاہ تھا، اس کی شادی تھی بیٹی، چونکہ حضرت علی اس کے باغ میں مزدوری کرتے تھے نا، تو حضرت علی نے آ کے بتایا کہ یہ فلاں فلاں فلاں، اس نے تو اتنا بڑا تاج اپنے داماد کو دیا، یہ دیا، وہ جناب سیدہ کو بتایا۔ اب انسان تھی نا گوشت پوست کی جناب سیدہ، تو بطور بشر ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کہیں علی اس لیے تو نہیں فرما رہے کہ بادشاہ کی بیٹی تھی، اتنا اس کو وضاحت، اور یہ تو میں نبی کی بیٹی، اور اس سادگی کے ساتھ بس یہ خیال آیا اور گزر گیا۔ حضرت علی کو اس رات خواب آتا ہے، کنز المال میں پڑی ہوئی یہ روایت، البتول میں سائم چشتی صاحب نے اس کی تخریج بھی کی، اور بھی کئی کتابوں میں خواب آتا ہے۔ حضرت علی دیکھتے ہیں کہ ایک کسی کی بارات آ رہی ہے اور خود حضرت علی دلہا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی حضرت علی کی دلہن ہے جو نظر نہیں آتی،
اور پردوں میں اور حوریں ہیں اور ملائکہ ہیں، اور جناب اپنا ہر ملائکہ نے جو تشت اٹھائے ہوئے ہیں اس میں سونے اور یاقوت ہیں، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہیں سونے اور یاقوت کے دائیں بائیں، یہ بھی اس خاتون کے حق مہر میں ہیں۔ تو وہاں پر خواتین کی ایک لائن کھڑی ہے جو بار بار متوجہ ہوتی ہے دلہن کی طرف، اور وہ چاہتی ہیں کہ ایک نظر ہم پر ڈال، دیکھیں، ایک نظر مجھ پر ڈالیں۔ تو اس میں ایک خاتون ہے جو بڑی عجلت میں ہے، بار بار آگے بھاگتی ہے اس پر ڈالیں۔ تو حضرت علی نے پوچھا کون ہے؟ تو جناب سیدہ نے خواب میں ہی اپنا گھونگھٹ اٹھایا، بتایا کہ میں فاطمہ ہوں، اور یہ اس یہودی کی بیٹی ہے جس کو دیکھ کر آپ نے کل آ کے مجھے بتایا تھا کہ اس کو دیا تھا۔ تو اللہ نے بتا دیا ہے کہ دنیا میں فاطمہ کا جہیز جو بھی تھا، یہ فاطمہ کا آخرت میں جہیز ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات! اور خواب کی کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہے، ایز اٹ از ہے سر یہ تو پورا کا پوری تعبیر تھی، تعبیر ہی پوری تھی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! اب طبیعت بالکل یعنی اتنی ایک بات جناب دیکھیں نا، اب یہ جناب سیدہ کو کوئی بدنیتی تو کہیں بھی نہیں تھی، یعنی ان کی اب لطافت دیکھیے اللہ کا اور رسول کا اور سیدہ کا تعلق، کہ اتنا ایک سیدہ کی تکلیف بھی اللہ کو گوارا نہیں ہوئی، آیا اور گزرا، اور علی کو کلیئر کر دیا اور علی کی ہی زبان سے صبح بیان کروایا۔ جی شمائلہ، السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے بیٹی، فرمائیے۔ میرا نام شمائلہ اسد ہے، 3 سال سے میں بہت زیادہ بیمار ہوں۔ کیا اپنا ہوا؟ جی کیا ہوا بیٹا؟ کوئی روحانی مسئلہ ہے یا بیماری ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ہر جگہ پیروں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، ہر جگہ جا رہے ہیں، تم مگر جس چیز کو شمائلہ بیماری کہہ رہی ہو بیٹا، وہ ہے کیا؟ کوئی روحانی مسئلہ ہے میرے خیال میں۔ جاؤں کی جاتے ہیں، کہتے ہیں روحانی۔ خیال کا اظہار نہ کرو، بیماری ہے کیا؟ پیٹ خراب ہے، سر درد ہے، بخار ہے، جسم ٹوٹتا ہے، کیا چیز ہے؟ طبیعت خراب، جسم کام نہیں لگتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اور اچھا تم میرے ساتھ لائن پہ رہو، میں ابھی وقفے پہ جا رہا ہوں، واپس آتا ہوں، تمہارے سے بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب السلام علیکم، شمائلہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ جی شمائلہ، مجھے تم بتا پاؤ اگر کہ تمہیں پرابلم ہے کیا، یہ بتاؤ۔ جسم جکڑا رہتا ہے، ہر ٹائم جسم جکڑا رہتا ہے، جکڑا رہتا ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ سر میں بھی تکلیف ہوتی ہے، میری وجہ سے بچوں کو بھی ہو گیا ہے، میاں کو بھی ہو گیا ہے، اس کا گھر باہر بند ہو گیا ہے، سارا گھر اپنا چھوڑ دیا ہے۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ اثرات ہیں؟ میں جہاں بھی گئی ہوں انہوں نے بولا ہے کہ اثرات ہیں، بہت زیادہ پریشان ہے۔ 3 آپ سال کس سے شہر میں رہتی ہے شمائلہ؟ پنڈی میں۔ پنڈی میں کس جگہ بیٹا؟ یہ نیو ایئرپورٹ والی سائڈ پہ۔ نیو ایئرپورٹ والی سائڈ پہ تمہارے قریب ہسپتال 2-3 ہے، الشفا ہے، CMH ہے نا؟ جی تم نے یہاں ایک سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مسئلہ سائیکیٹرسٹ کا بھی کی ہے، علاج کروایا ہے، مگر اس کے علاوہ بھی بیٹا اپنے پہلے گھر میں جو آرام سے نا، آرام سے چلتے ہیں نا، ٹھہر جا۔ سائیکائٹرسٹ سے میڈیسن لینی ہے تم نے، پھر 12 ہفتے میڈیسن مسلسل کھانی ہے، چھوڑنی نہیں ہے، چھوڑنی تو بالکل ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر تم کر سکو تو تم نے اپنے وائٹمن کی ڈیفیشنسیز کو ٹیسٹ کرانا ہے